مومنین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام خواتین و حضرات، ناظرین اور سامعین کی خدمت میں شعبان معظم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس کے قیمتی شب و روز اور لمحات کو درک کرنے یعنی ان کو پا لینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک، ماہ معظم کی برکتوں اور اس کی فیوضات سے زیادہ بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لفظ جو فارسی میں بھی، عربی میں بھی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، برکت، اور اسی سے لفظ مبارک بنا ہے۔ آپ کسی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ برکت، مبارک، یہ بے رے اور کاف سے بنا ہے۔ برکہ تو پھر وہ آگے تے ایک اضافی چیز ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا یا ایک عمل کا عام طور پر جتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ یا کئی گنا غیر معمولی طور پر وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کو ماہ مبارک کہتے ہیں۔ ماہ مبارک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کے دن بابرکت ہیں، اس کی راتیں بابرکت ہیں، اس کے لمحات بابرکت ہیں، اس کے دن سب دنوں سے افضل۔ وہ جو شعبانیہ ہے، رمضان کے شروع میں ہم ہر سال اس خطبے کو دہراتے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی اس کو دہرائیں گے۔ اس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل، اس کے راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کے لمحات اور گھڑیاں سب راتوں سے، گھڑیوں اور لمحوں سے افضل، یہاں تک کہ شب قدر میں یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آدمی کوئی سوچے کہ معلوم نہیں اس حدیث کے راوی کوئی معتبر اور مستند بھی ہیں یا نہیں ہے۔ قرآن مجید ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر ہے کہ یعنی ہمارے فہم سے بالاتر ہے، بس خدا نے کہہ دیا بغیر کسی ذرہ برابر شک کے، اس پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہزار جو ہے نا وہ مہینوں سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینے ایک انسان کی عمر بنتی ہے، پاکستان کی اوسط عمر سے زیادہ بنتی ہے ایک 1000 عمر، یعنی 80-82 سال عبادت کا جتنا آپ کو اجر ملتا ہے، اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ملتا ہے آپ کو۔ وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ کسی غریب کی مدد ہو، کوئی نماز ہو، کوئی بھی عمل جو شب قدر میں آپ انجام دیتے ہیں، وہ ایک متوسط، ہمارے وطن عزیز کے متوسط جو انسان کی عمر ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ برکت ہے۔ یعنی اسی طرح ایک آدمی کا مال بابرکت ثابت ہوتا ہے، جیسے دعوت ذی العشیرہ میں وہ برکت جو ہے نا سامنے آ گئی تھی۔ ایک آدمی کا علم بابرکت ہے۔ شیخ مرحوم مجلسی، ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں، ان کے زندگی کو جو ہے نا وہ موازنہ کریں، یعنی معجزہ سے کم نہیں لگتا کہ ایک آدمی اس کو برکت ہوتی ہے، یا ایک آدمی ایک کتاب لکھتا ہے اس کی برکت ہوتی ہے۔ مفاتیح الجنان بابرکت کتاب ہے، یہ لکھنے والے کے خلوص کی دلیل ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی گھر تقریباً شیعوں کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں مفاتیح الجنان موجود نہ ہو۔ اصل میں تو کتاب فارسی میں ہے، البتہ دعائیں عربی میں ہیں، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے، شروع میں تو صرف وہ دعاؤں کا طریقہ وغیرہ بتایا جاتا تھا، فلاں دعا کی یہ فضیلت ہے، فلاں دعا کی یہ فضیلت ہے۔ ابھی الحمدللہ بعض علماء کی کوششوں سے تمام دعاؤں کا اردو میں ترجمہ بھی چھپ کے آپ کے سامنے وہ آ گیا ہے۔ عرب اگر ہوئے ہے تو اس کے گھر تعریب، فارسی سے عربی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کے گھر میں عربی مفاتیح الجنان موجود ہے۔
اچھا، اردو میں سب سے پہلے مولانا اختر عباس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، گجراتی میں، انگلش میں، ہر زبان میں یہ کتاب موجود ہے۔ یہ اس کتاب کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے، یعنی لکھنے والے کے خلوص کی جو ہے نا وہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو اعمال کئی دفعہ اس نقطے کی طرف متوجہ کر چکا ہوں کہ ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل، اس ایک عمل وہ عمل آپ سب جگہوں پر اس کی قدر و قیمت، اس کا اجر اور ثواب برابر نہیں ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز اپنے گھر کے اندر فرادہ پڑھتے ہیں، قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، صحیح بھی ہے، اگرچہ مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید کے حوالے سے کہا گیا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے پڑوس کی نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو وہ باطل ہے، غلط ہے، مسجد آ کے دوبارہ پڑھیں، نہیں، وہ ناقص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جو نماز مسجد میں آ کے پڑھیں گے وہ مکمل ہوگی، یعنی اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ گھر بیٹھ کے فرادہ پڑھیں گے اس کا اجر اور ہے، محلے کی مسجد کا اجر اور ہے، بازار کی مسجد کا اجر اور ہے۔ اچھا جی، عام جامع مسجد میں پڑھی جانے والی نماز جماعت کا ثواب اور ہے۔ مسجد کوفہ، اس ترتیب سے علماء کرام نے مساجد کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مسجد کوفہ کے بعد آپ کا مسجد النبی ہے، سب سے افضل وہ مسجد الحرام ہے، جہاں ایک نماز کا آپ کو 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ میں اکثر وہ حج ورکشاپ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ دیتے ہیں وہ 11 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ، بعض سرکاری اور پرائیویٹ جو ہے نا وہ کاروانوں کے ساتھ 20 لاکھ، ایک آدمی 20 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ بھی اگر آپ دے دیں وہ مسجد الحرام میں ایک نماز کی قیمت نہیں بنتی۔ 1,00,000 نمازوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے مسجد الحرام میں۔ اسی طرح وقت کا مسئلہ ہے، وقت اسی طرح ایک ہی عمل ہے، کسی وقت میں اس کی نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے اس کا اجر اور ہے، درمیان میں پڑھیں گے اور ہے، اور آخر میں جو ہے نا مشکل سے اس کو آپ قضا ہونے سے بچائیں۔ یہ وقت کے اعتبار سے بھی استجابت دعا کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر یعنی بعض اعمال اور اذکار کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ہر وقت دی گئی ہے، جیسے روایات میں ہے سب سے افضل عمل رمضان مبارک میں استغفار ہے اور صدقہ ہے اور محمد و آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میری آپ سے آج درخواست ہوگی کہ یہاں سے فوراً گھر جاتے ہی یقیناً مفاتیح الجناب آپ کے گھر میں موجود ہے، تحفۃ العوام بھی موجود ہے، اسی طرح وہ مرحوم شیخ مولانا فرمان علی کی بھی ایک دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے، سب میں یہ صلوات امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عربی میں ایک کہاوت ہے اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کیا کچھ ہے، یعنی اہل خانہ باہر کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے۔ اہل بیت کی شان کو اہل بیت سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وجہ ہے آپ یہ دعا پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پورے صلوات پر مشتمل ہے، اور اس میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اور حکمت کا کان کہا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مختلف الملائکہ، یہ کوئی معمولی فضیلت اور عظمت نہیں ہے، مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ کا معمول کے مطابق روٹین میں آنا جانا ہے۔ میں وہ نورانی چہروں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں اسی مسجد میں جو تینوں ٹائم بعد اور بعد 2 ٹائم کم از کم اس مسجد میں نماز جماعت کے لیے آتے ہیں۔ یہ مسجد ان کے لیے مختلف ہے۔ جو طالب علم ہے سکول کالج یونیورسٹی جہاں روزانہ وہ جاتا ہے وہ اس کے لیے وہ مختلف ہے۔ آپ کاروباری ہیں، مارکیٹ یا دکان آپ کے لیے مختلف ہے۔ آپ زمیندار ہیں، اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں، باغوں میں جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے مختلف ہے۔ جہاں آپ کا روٹین میں آنا جانا ہو اس کو مختلف کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کے بارے میں امام زین العابدین نے فرمایا اہل بیت کے گھر فرشتوں کے رفت و آمد کی جگہ ہے۔
فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، فی ہجرت کے موقع پر فرمایا، رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا ہے، انی ارا ما لا ترى، انی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، جو میں سن سکتا ہوں اس کو تو بھی سن سکتا ہے، اور جو مجھے نظر آتا ہے، جو میں دیکھ سکتا ہوں اس کو تو بھی جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیں، ایک فضائل کا سمندر ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا، جو صحیفہ سجادیہ کی طرح اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کے بعد یہ چند ایک فضائل بیان کرتے ہیں، پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر چند ایک فضائل کا بیان کرتے ہیں۔ دو دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کیا گیا، ایک یہ اور دوسرا زیارت جامعہ، زیارت جامعہ کبیرہ۔ اس کے اندر امام علی النقی علیہ السلام نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شان کو بیان کیا ہے۔ مبعث کے دن 27 رجب کو، عجیب بات ہے 27 رجب ہے اور اس میں بڑی طولانی امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اس کے اندر دیکھیں کہ کس طرح امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ ابھی میں تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے، مختصراً عرض کر دوں کہ شعبان المعظم کے 2 قسم کے اعمال ہیں، بعض وہ ہیں جو مشترک ہیں، روزانہ کیے جانے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو پورے مجموعی طور پر رمضان المبارک میں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، پورے مہینے میں اس کو 1000 دفعہ پڑھنا ہے۔ میں اسی میں حساب کر رہا تھا، روزانہ اگر 33 مرتبہ پڑھیں یہ تقریباً 9 کم 1000 بنتے ہیں، یعنی ایک دن اگر آپ 42 پڑھیں گے، باقی 33 تقسیم کریں مہینے پر 4 کو، اس کا بہت اجر بیان کیا ہے۔ روزانہ 70 دفعہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ جی ہاں، اسی طرح اور باقی دعائیں ہیں۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلت کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ محمد اور آل محمد پر صلوات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات باقی سال کے 12 مہینوں میں دن کو رات کو کسی بھی وقت آپ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر، اس کا اجر اور ثواب ہے، اور شعبان المعظم میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ شعبان المعظم میں 2 جملے صرف صلوات کے بارے میں، ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آسمان کے جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر اور ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اور رسول خدا نے فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یا تنماس الذُّنُوبُ كَمَا يَنمَاسُ الْوَرَقِ، یہ صلوات کے نتیجے میں 5 یا 6 سیکنڈ کا ذکر اور عبادت ہے۔ آرام آرام سے بھی، تسلی ترتیل کے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے اور جھڑتے ہیں۔ محمد اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے